جدید مالیات کے جو موڈز اس وقت متعارف ہوئے ہیں، ٹرانزیکشن بزنس دنیا بھر میں نئے نئے انداز میں کی جاتی ہے. ایک چیز سامنے آتی ہے، اس کو ڈیریویٹو ٹرانزیکشنز کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی ہیں، تصرف میں نہیں ہیں، ایک تخیل کے اندر کانٹریکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے مستقبل کے معاملات کو آج طے کر لیا. مجھے سیب چاہیے 3 مہینے بعد، تو میں آج ہی قیمت کسی سے طے کر لیتا ہوں اور اس کا کوئی بیانہ بھی اس کو دیتا ہوں. اگر اس وقت وہ قیمت اتنی پہنچ جاتی ہے تو میں اس چیز کو حاصل کر لیتا ہوں. اور یہ حاصل کرنا بھی کبھی کبھی ٹینجیبل فارم میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی کانٹریکٹ کی فارم میں ہوتا ہے. تو دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ایک جو مبیع ہے، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، اس وقت تصرف میں نہیں ہے، کیا اس کے بارے میں ہم ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں؟ اس طرح کی چیزوں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روکا گیا تھا. روکنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت حالات وہ نہیں تھے جو آج ہیں. بالعموم لوگ اس طرح کے سودے کر لیتے تھے اور بعد میں جھگڑے پیدا ہو جاتے تھے. لوگوں کو نزاع سے بچانے کے لیے، جس کو ہمارے ہاں ضرر اور ضرار سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہم نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہے کہ اس کا نتیجہ نزاع کی صورت میں نکلنا ہے، لازماً کسی کو نقصان پہنچنا ہے، اس طرح کے بہت سے معاملات سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا. اس کو آپ یہاں تک دیکھیے کہ اس سے منع فرما دیا کہ جب کبھی قافلے آئیں تو باہر جا کر ان سے سودے نہ کیا کرو. وہ بھی اسی مقصد سے تھا کہ اگر باہر جا کر کوئی سودا کیا جائے گا، نہ تاجروں کو معلوم ہوگا کہ منڈی کی صورتحال کیا ہے اور یہاں پر بھی لوگ محروم ہو جائیں گے. تو اس طرح کی چیزیں ضرر، ضرار، غرر کے اصول پر روکی جاتی ہیں. موجودہ زمانے میں چونکہ یہ معاملات بہت حد تک اب قاعدے میں آ گئے ہیں، ان کے پیچھے بارہا حکومتوں کی قوت موجود ہوتی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ضابطہ بن گئی ہیں کہ ان میں کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے کہ کوئی نزاع پیدا ہو جائے گی. تو اس طرح کی اگر معاملات ہو جائیں کسی موقع کے اوپر تو پھر قبضے میں لینا ضروری نہیں رہ جاتا.